موقع عنایت فرمایا ہے، میں میرے محترم بھائی حافظ عثمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا۔ وجزا اللہ وبارک اللہ فیکم۔ محترم دوستوں اور خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت میں گفتگو کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واقعات کی روشنی میں بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر ہم گفتگو کریں گے، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، چند واقعات کا جو اہم ہیں آپ ہمیشہ بہت سارے علماء سے سنے ہوں گے، پھر بھی یاد دہانی کے تحت آج کل کا جو ماحول ہے، جو مسلمان کے خلاف کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ایسی سازشیں ہیں ہر زمانے میں ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے اور کیسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی اخلاق بھی آج ہمیں اگر پیش کریں گے تو رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم کیا ہے آگے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر جگہ غالب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر پڑھتا جائے، معلومات کرنا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک سمندر ہے، کبھی وہ سیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتے پڑھتے انسان کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ اخلاق پر اس لیے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم عقائد سیکھ لیے ہیں، عبادات سیکھ لیے ہیں، معاملات بھی ہم نے سیکھا ہے، تو جہاں یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی ہیں تو وہاں اخلاق بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اخلاق کا ان تمام چیزوں سے گہرا تعلق ہے۔ آپ عقائد میں اچھے ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کے عقائد پر اثر پڑے گا۔ آپ معاملات میں اچھے ہیں لیکن آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کے اخلاق پر اثر پڑے گا۔ آپ عبادات میں اچھے ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کے عبادات پر بھی اثر پڑے گا۔ تو جہاں ہم یہ تمام چیزیں سیکھے ہیں تو وہی اخلاق کا بھی سیکھنا سخت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کچھ اخلاق بتائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی، اس میں سے ایک آیت اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے، یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ یہودی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ دیکھیے، یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباء، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا، اور ان کا یہ عقیدہ، اس عقیدے کے بل بوتے پر انہوں نے اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس طریقے سے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ وی آر ویری سپیریئر، وی آر ویری سپیریئر، ہم سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
اس اخلاق پر پہنچتے ہیں. اس عقیدے کو سامنے رکھ کر وہ ایسے اخلاق بناتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اور ہمارے علاوہ دنیا کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں یہ سور ہے, یہ بندر ہے, ہم سے حقیر لوگ ہیں, بس ہم ہی ویری سپیریئر ہے اور ہم ہی اچھے انسان ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس طریقے کے اخلاق انہوں نے بنا لیے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ, ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک سپیریئر, بہترین لوگ, اچھے لوگ, خیر امت نہیں کہلائیں گے جب تک جس طریقے سے میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں ویسے ہی میں دوسروں کو بھی جہنم سے نہ بچاؤں. جب تک میں دوسروں کے جہنم سے بچانے کی سوچ نہیں رکھوں گا, میں وی آر سپیریئر, ہم سپیریئر نہیں کہہ سکتے. کیونکہ آج ہمارا جو پڑوسی ہے جو بد اخلاق سے پیش آتا ہے, بد عقائد والا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کل اسے آج مسلمان نہیں ہوا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی زندگی میں ہدایت لکھی ہے تو آج اسلام نہیں قبول کیا تو کل ضرور اسلام قبول کرے گا, اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گا, اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے اخلاق والا بنے گا اور ہم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا. یہ ہمارا تقوی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے اچھے اخلاق ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی سوچتا ہے, فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو ہم مسلمان بھی کیا ہے, ہمیشہ الحمدللہ آج کل یا کرونا کے وقت دیکھیے کتنے ایسے مسلمان تھے جو سڑکوں پہ چلتے ہوئے مسافروں کو کتنا مدد کیا تھا. یہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے, ہمارے نبی, ہمارے مسلمانوں کے اور اخلاق ہے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے دنیا کے اندر, آخرت میں بھی انہیں جہنم میں جانے سے روکیں گے. یہ ہمارے اخلاق ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ہم جب تک دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم ویری سپیریئر نہیں کہلائیں گے. اچھی امت, بھلی امت, خیر امت سے ہمارا لسٹ, ہمارا نام نکل جائے گا. تو ہم اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کب بہترین امت میں آؤ گے, کب سپیریئر میں آؤ گے؟ جب تم کیا ہے لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف, اچھے عادات کی طرف, اچھے کاموں کی طرف, اچھے اعمال کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے روکتے رہو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے انسان کو عقائد کے ساتھ, معاملات کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سیکھنا ضروری ہے. ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اخلاق کا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں, تسلی کی باتیں کیا ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے. ہم جانتے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو برا بلا کہا, آپ کو ساحر کہا, جادوگر کہا, کاہن کہا, شاعر کہا, ابتر کہا, بلکہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا کہا. وہ کیا کہتے ہیں کہنے دیجیے, بس آپ صبر کرتے جائیے. وَدَعْ أَذَاهُمْ, ان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیجئے. وَاعْفُ عَنْهُمْ, انہیں معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات مل رہی ہیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے صبر کیا, قیامت تک کوئی انسان ایسا صبر کرنے والا نہیں پائیں گے. یہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت جو ہے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو بھی بدنام کریں گے, مسلمانوں کو بدنام کریں گے, اور اسی طریقے سے اسلام کو, قرآن کو, اللہ کے نبی کو, اللہ کو, سب ہر کسی کو آپ کو بدنام کرتے رہیں گے. لیکن تمہیں کرنا کیا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے. یہ اخلاقی اعلیٰ تعلیم. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا کچھ لکھا نہیں گیا خلاف میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخبارات میں دیکھیے میڈیا کے بعض گوشے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے سے رکتے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون لکھے گئے نکالے گئے، اللہ کے نبی جی سر، ایک منٹ، آواز نہیں آ رہی، ایک منٹ. آپ انمیوٹ ہیں سر، آپ میوٹ ہیں سر، انمیوٹ ہو جائے. جی سر، جی ٹھیک ہے. ابھی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موویز نکالے گئے، کارٹون نکالے گئے، میگزین نکالے گئے. باقاعدہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 30 سے زائد موویز نکالے گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہا لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالات لانا چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس آف میسنجر نہیں تھے بلکہ پیس آف ٹیررسٹ تھے، دہشت پھیلانے والے محمد تھے. اس طریقے سے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. وہ لوگ کچھ بھی کہیں، کیا بھی کہیں، اللہ اور اس کا رسول ضرور غالب آ کر رہے گا. اللہ اور اس کا رسول ضرور غالب آ کر رہے گا. تو کتنا برا اور کتنے برے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے جا رہے تھے، اتنا ہی اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مضبوط کرتا گیا اور اسلام کو پھیلاتا گیا. گزشتہ پچھلے 15 سالوں سے یا 10 سالوں سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی قرآن کے خلاف بات ہوتی تھی یا اسلام کے خلاف بات ہوتی تھی. لیکن آج ایک 5-6 سال یا اس سے پہلے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بہت زیادہ باتیں بولی جاتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صبر کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. آواز کٹ گئی شیخ آپ کی. شیخ معذرت چاہتا ہوں، وہی جو تفسیر والے فون کر رہے تھے. اچھا میں بول دیا ہوں میں 12 بجے تک آتا ہوں انشاءاللہ. تو ابھی کوئی انشاءاللہ کوئی بات نہیں رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم واقعات کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں. پہلا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں. غار حرا سے بخاری کی روایت ہے کہ بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 403 صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور آخر اپنے اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. جس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان نظر آ رہے تھے، تھوڑا پریشان تھے، خوف کی حالت میں ہیں. انسان ہونے کے ناطے خوف، ڈر، یہ سب کیا ہے؟ انسان کی فطری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور پریشان لگ رہے تھے. بیوی سے کہا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، میں اپنے جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. تو بیوی
अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी ज़हीन थी, समझदार बीवी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जैसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कभी ज़ाय नहीं करेगा, कभी ज़ाय नहीं करेगा। ये बात कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 अखलाक बताती हैं माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक गिनाती हैं। ऐसे अखलाक वाला इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कैसे ज़ाय करेगा? कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़ाय करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इन जो 40 साल जो जिंदगी थी, 40 साल जो जिंदगी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये 40 साल जिंदगी के अंदर ये 6 अखलाक जाहिर होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अखलाक है, लेकिन 40 साल से पहले अब इस्लाम नहीं आया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने थे। नबी बनने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक, अमीन, अच्छा इंसान, अमानतदार इंसान कहते थे। और इसके अलावा और भी अखलाक है जो इस हदीस में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहती है। क्या कहती है? कल्ला, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला तुम्हें ज़ाय नहीं करेगा, हलाक नहीं करेगा। क्यों हलाक नहीं करेगा? इन्नका लतसिलुर रहीम। पहली चीज देखिए, अल्लाह के नबी की अखलाक देखिए। अखलाक में से पहला खुल्क अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को काटते नहीं, रिश्तों को बनाते हैं आप। अल्लाह अकबर। रिश्तों को बनाना बेहतरीन अखलाक में से है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं। कितनी बड़ी बात बताई जा रही है कि रिश्तेदारों को ख्याल रखना, रिश्तेदारों का देखभाल करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरी बात बताई जा रही है, वतहमिलुल कल, ऐ नबी आप दूसरों का बोझ भी उठाते हैं, दूसरों का बोझ उठा लेते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि बाहर कोई बोझ वाला आदमी दिखता तो बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बोझ को हल्का किया करते थे। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, इन्नका लतसिलुर रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। जी सर, बैठे हैं सर। जी सर। नहीं शेख अब्दुल अजीज साहब, मैं माजरत आपसे नहीं कह रहा था, मैं अफन, आप जारी रखिए। जी जी जी, या सलाम, सल्लल्लाहु सलामत व आफिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से ये अखलाक बताए जा रहे हैं कि आप घर वालों के साथ भी अच्छे हैं, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे हैं, और बाहर वालों के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तीसरी बात ये बताई जा रही है, वतस्दुकुल हदीस, कि ऐ नबी जब भी आप बात करते हैं तो सच ही बोलते हैं। सच बोलना भी अच्छी आदत है, अच्छे अखलाक में से है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है कि आप कभी झूठ का इस्तेमाल किया ही नहीं, आप झूठ बोलते ही नहीं, हमेशा सच बोलने वाले इंसान हैं। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल की जिंदगी में जो अखलाक थे, वो अखलाक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बता रही है कि ऐसे अखलाक वाले इंसान को अल्लाह ताला कभी ज़ाय नहीं करेगा। और एक अखलाक के बारे में बताती हैं, वतक़रिउद्दैफ, कि आप मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करते हैं, मेहमानों की अच्छी इज्जत करते हैं। ऐसे इज्जत करने वाले, ऐसे अखलाक वाले इंसान को अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करेगा। और दूसरी चीज क्या है, अल्लाह के नबी के बारे में बताया जा रहा है, वतुईनु अला नवाइबिल हक, आप ऐसे इंसान हैं कि किसी पर मुसीबत उसकी मुसीबत को देख नहीं सकते, उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। तक्सिबुल मादूम, और आप इतने भले इंसान हैं, आप दूसरों को कमा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। एक होता है किसी को मछली देना,
اور ایک ہوتا ہے کسی کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھانا. ہنر سکھائیں گے تو وہ کر لیتے جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سکھاتے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمانے کا حق، جو کمانے کے لائق نہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کما کر دیتے تھے، اور جس کو جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اسے کام دیتے تھے، کام بتاتے. لیکن آج ہماری ایک بری اخلاق، ایک بری عادت ہے. ہمارے اخلاقوں میں سے ایک بری اخلاق کی بات یہ ہے کہ بری عادت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے ذریعے سے کسی ایک انسان کو کمائی کا ذریعہ بھی بننا نہیں چاہتے. ہم اپنے ذریعے سے کسی دوسرے کو کیا ہے، ہم کمائی کا ذریعہ بننا بھی نہیں چاہتے. اتنی بخیلی ہمارے اندر ہے. کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے، غریب گھرانے سے ہے، باہر جانا چاہتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر یا ویزا کے سلسلے میں اگر بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، آج تمہارے پیچھے کئی دنوں سے یہ لڑکا تمہارے پیچھے گھوم پھر رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ کام پہ لگ جائے گا، حلال کمائی کمائے گا، حلال کمائی کے ذریعے سے حلال روزی اس کے گھر میں پہنچے گی، کتنا ثواب ہمیں ملے گا. یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو میں اچھا کام بتاؤں گا، اگر اس کو اچھی جگہ بھیج دوں گا، اگر اس کی ذریعہ بنوں گا، وہ آگے نکل جائے گا، میں نہیں پیچھے ہو جاؤں گا. اس طریقے سے ہماری سوچ ہے. ہم اپنے ذریعے سے کسی کا بھلا بھی کرنا نہیں چاہتے، کسی کو ذریعہ بھی بننا نہیں چاہتے، کسی کو صحیح راستہ دکھانا بھی نہیں چاہتے. اگر دکھائیں گے تو بڑا ہو جائے گا، مشہور ہو جائے گا، فیمس ہو جائے گا. اس سے تعلقات نہیں کراؤں گا، اس سے تعلقات کرائیں گے تو اپنی تعلقات بڑھا لے گا. اس طریقے سے ہم کیا سوچتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے نہیں تھے. ذریعہ بنتے تھے، راستہ دکھاتے تھے. اگر وہ کمانے کے لائق نہیں تو اس کو کما کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طریقے سے بتائے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے تھے مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آ کر کئی لوگ اپنے الگ الگ نئے رشتے میں جڑ جاتے تھے، نئے رشتے بنا لیتے تھے، کئی رشتے وہ قائم ہوتے تھے. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ شادی کر لیتے ہیں، زعفران رنگ دیکھا کپڑوں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی، میری شادی ہو گئی. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تم نے شادی کر لیا تو مجھے کیوں نہیں بلایا. آج ہم ہوتے کیا کرتے، اگر کوئی آدمی، کوئی رشتہ دار، کوئی اڑوس پڑوس دوست میں شادی میں نہیں بلاتا، ختم، تو نے شادی نہیں بلایا، تیری دوستی میری دوستی سمجھا سے کٹ، رشتہ کٹ. یہ کیا چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رشتہ ختم، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا تعلقات ختم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے اپنے اخلاق کو ہم کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے گوا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، رشتے میں جڑتے تھے، اپنے رشتے بنا لیتے چلے جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں چلتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے تھے. ایسی عادات اور ایسے اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے، دوسرا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا سفر، طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق پیش کر رہے ہیں. طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہمیں نظر آئے گا، کیسے اخلاق پیش کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے، اخلاق میں سے بہترین چیز کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کیسے صبر کر رہے ہیں. اس صبر کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. کسی نے گالی دے دی، کسی نے مارا، کسی نے برا بلا کہا، آخر کار ماں باپ بھی اگر کبھی غصے میں آ کر گالی دیتے ہیں، اگر چھڑک دیتے ہیں تو ہم بھی کیا ہے، انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی ڈھانٹ ڈپٹنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. صبر بہت امپورٹنٹ ہے، صبر بہت چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے، صبر اپنانا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ ساتھ غصے کو پی رہے ہیں، اپنے غصے کو پی رہے ہیں. کتنا غصہ مجھے اور آپ کو اگر کوئی پتھر لے کے مارتا تو ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے،
कुल्हाड़ या कोई और राड लेके निकल जाते हैं, हाँ मेरे को मारता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, गुस्से को पी रहे हैं, एक सबर पेश कर रहे हैं, सबर का मुजाहरा कर रहे हैं और गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हैं। गुस्से को पीना, सबर करना, सामने वाले की गलती को माफ करना, बदला नहीं लेना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक में से है। देखिए बदला आप ले सकते हैं, लेकिन बदला नहीं लिया, अगर आपने माफ कर दिया तो बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते बदला लेते थे, ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने अहसन तरीके को, अच्छे तरीके को, तरीकों में अच्छे तरीके को, अच्छे अमल को अपनाया कि उन्हें माफ कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि माँ आयशा ने पूछा कि अल्लाह के नबी उहुद से दिन आप पर गुजरा है। उहुद के मैदान में देखिए आप, अल्लाह के नबी सल्लम को कितनी तकलीफ हुई, दंदाने मुबारक हुए, जख्म हुआ अल्लाह के नबी सल्लम को। तो आयशा ने पूछा, अम्मा आयशा ने पूछा कि उहुद से भी ज्यादा सख्त दिन तुम्हारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई दिन कि हाँ मेरी जिंदगी के अंदर एक सख्त दिन गुजरा, मेरे लाइफ के अंदर जो सबसे ज्यादा तकलीफ का दिन था, उहुद मैदान से भी ज्यादा, वो क्या है, ताइफ का। जब मैं दावत देने के लिए गया तो वहां के लोगों ने मेरे साथ जो सुलूक किया था वो उसमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3230 पर एक 3231 बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ दे रहे थे, जिस्म पूरा खून में लहूलुहान था, तो उस वक्त फरिश्ता आता है, क्या कहे, लौ शि'त अन उतबिक़ अलैहिम अल-अख़शबैन, लौ शि'त अन उतबिक़ अलैहिम अल-अख़शबैन, ऐ मोहम्मद अगर आप इजाजत दें तो इन बस्ती वालों को पहाड़ों के दरमियान रख कर तहस नहस कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फरिश्ते ने ऑफर किया, फरिश्ते ने ऑफर किया। तो जवाब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला बल अर्जू अन युखरिज अल्लाह मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदहु व ला युशरिकून बिही शैआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता मेरे होते हुए। क्यों? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाली नस्लों में, इनकी औलाद में, आने वाली जमातों में अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि उन्हें हिदायत देगा, आने वाली नस्लें इस्लाम की राह पे चलेंगी, तौहीद पर रहेंगी और मेरी इताअत करेंगी। आप उन्हें बर्बाद, हलाक व बर्बाद ना कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऑफर था, चाहते तो बद्दुआ देकर उन्हें हलाक व बर्बाद कर सकते थे। आज हमारी दाइयाना सोच क्या है कि हम क्या अपना अपना देखते हैं, शेख अपना अपना देखते हैं बस। लेकिन सही दाइयाना सोच रखने वाले इंसान की आदत क्या होती है, कैसी सोच होती है, आपके बारे में भी सोचता है, आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचता है, आने वाले जनरेशन के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आपके बारे में भी सोच रहे, बद्दुआ नहीं दे रहे, बद्दुआ नहीं दे रहे। क्यों? अगर ये हलाक हो जाएंगे फिर आने वाली नस्ल नहीं आएगी। इनके हक में दुआ कर रहे हैं और आने वाले नस्लों के बारे में बता रहे हैं कि आने वाली नस्ल जरूर इंशाल्लाह कबूल करेगी। तो हमारी भी सोच क्या होना है, फ्यूचर सोच, मुस्तकबिल का। हम वक्ती तौर पर क्या गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ लेते हैं, बद्दुआ दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दाई की सही सोच क्या होना है, दूर अंदेशी की सोच रखते हुए हमें क्या है, अपने अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर सबर से कहा कि ये कौम अगर नहीं लाई हिदायत तो अल्लाह ताला जरूर आने वाले कौम पर, क्या आने वाले नस्लों में जरूर इस्लाम को फैलाएगा। देखिए यहाँ पर एक मसला मालूम होता है कि जिस इंसान का विजन, जिस इंसान का मकसद, जिस इंसान का विजन हाई हो, ऊंची सोच हो, हमेशा ऊंचा सोचने वाला, ऊंची सोच रखने वाला, उसके डिसीजंस भी, उसके फैसले भी अलग ही होते हैं। अल्लाह अकबर, याद रखिए।
دیکھیے کہ جس کسی کا سوچ، جس کسی کی فکر، جس کسی کی سوچ ہمیشہ ہائی ویژن پہ ہے، ہائی سوچتا ہے، اونچا سوچتا ہے، تو اس کے ڈیسیشن بھی الگ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ فیصلہ نہیں لیتا، وہ فیصلہ نہیں کرتا. ہمارے اندر بھی کیا ہے، ایک عادت ہوتی ہے، بلیم گیم پلے. بلیم گیم پلے کیا ہوتا ہے؟ تو مارا تو میں مارا، تو گالی دیا تو میں گالی دیا، تو ستایا تو میں ستایا. یہ کیا ہے؟ ایک نارمل انسان کے اخلاق ہے. نارمل انسان جو سوچتا ہے نا، جو چھوٹی سوچ کا انسان ہوتا ہے نا، انہوں نے ایسا کرا تو میں ایسا کرا، وہ ایسا کرا تو میں ایسا کرا، تم نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا، بدلا. لیکن ہائی جو انسان سوچتا ہے، ہمیشہ جو سوچ رہا ہے، اونچا سوچنے والا جو انسان ہوتا ہے، ایکسٹراڈنری بولتے ہیں اس کو. ایکسٹراڈنری انسان جو ہوتا ہے، اس کے ڈیسیشنز، اس کے فیصلے، اس کی سوچ الگ ہی ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، آنے والی نسل. ایکسٹراڈنری انسان کیا سوچتا؟ ہمیشہ آخرت میں بھلائی، میں بھلائی میں رہوں، اور میرے اڑوس پڑوس، میرے غیر مسلم بھائی، میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، یہ سب بھی جہنم سے بچ جائے. دنیا کے اندر مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، بس میری سوچ ہے، میری فکر ہے، میرے اخلاق یہی ہے کہ بھائی تو ستا، کتنا ستاتا ہے ستا، کتنا پریشان کرتا ہے پریشان کر، لیکن میرے اخلاق اور میری عادت، میری سوچ یہی ہے کہ میں یہی سوچتا رہوں گا کہ تو جتنے بار بھی ستائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا. کیوں؟ کہ مجھے تجھے جہنم سے بچانا ہے، تجھے جہنم میں جانے نہیں دوں گا. ہم وہ ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مار رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، کہ ہم اسے معاف کرتے جا رہے ہیں، ہم اسے معاف کرتے جا رہے ہیں. آخرکار سوچے گا کہ میں اتنا ستا رہا ہوں، اتنا پریشان کر رہا ہوں، وہ مجھے معاف کرتے جا رہا ہے، معاف کرتے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، معاف کیا. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مار. اخلاق کی تلوار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. وہ ادائے دل بری کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسموں پہ نہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے، لوگوں کے دلوں پر اتر جاتے تھے. غیرے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کیسے اخلاق تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے آپ، کیسے کتنے اچھے اخلاق پیش کیا کرتے تھے. اسی لیے چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں سے ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے. کتنا بڑا حادثہ طائف کا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے سخت دن احد سے بھی زیادہ طائف ہے. طائف کے منظر کو سامنے رکھ کر تمام لوگوں کو معاف کر دیا، بد دعائیں نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے اخلاق میرے اور آپ کے ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے ہونا چاہیے. میرا عنوان اخلاق پر ہے، میں جوش میں آ کر کہہ رہا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے. مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کو میرے اپنی زندگیوں میں لانا ہے. تو ہمیں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں احد میدان کی طرف. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4242، حدیث نمبر 4242 کے مطابق شقیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ، ایک صحابی رسول ہے، عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ راوی حدیث ہیں، وہ جنگ احد کا پس منظر پیش کر رہے ہیں. جنگ احد کا منظر پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ، کہ میں نے دیکھا احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پوچھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خون لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پوچھ رہے تھے. او اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بہترین اخلاق ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے. صحابی رسول عبداللہ فرماتے ہیں کہ چہرے سے خون بہ رہا ہے اور پیشانی پھٹی ہوئی ہے، اور اپنے چہرے پر ہاتھ پوچھ رہے ہیں، مسا کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ
اللہ رب العالمین کے عذاب کا منتظر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا عذاب آنے سے پہلے ہی. دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ایک چھوٹی موٹی سنت کا مذاق اڑاتا ہے نا، شریعت کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہیں اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے سے خون نکل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے، اور اللہ کے پھٹا مبارک کیا ہے، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا نہ آنے سے پہلے، اللہ رب العالمین کا کہیں عذاب نہ آ جائے اس امت پر، کیونکہ یہ لوگ میرے مرتبے کو نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ نادان قوم ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے ان پر، یہ کہہ کر دعا دیتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اللہ کے وسلم دیکھیے خیر کے ساتھ بھی کیسا سلوک کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے، اسی لیے فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں، ان غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ میرے مرتبے کو، میرے مقام کو اور مجھے نہیں جانتے. اس میں ایک نکتہ دیکھیے، ہم ہمیشہ دوسروں کو غیر 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 پرایا 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 کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ یا قومی اللہم اہدی قومی، قومی قومی کہتے ہیں، میری قوم میری قوم ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی میری قوم میری قوم غیروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم غیروں کو غیر غیر کہتے ہوئے الگ کرتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر نبی یا قومی یا قومی یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ، ہر نبی نے یا قومی کہہ کر اپنائیت کا اظہار کیا، اپنائیت کا اظہار کیا. غیر غیر مت کہیے. ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ نے کبھی انہیں اسلام کی دعوت دیا، وہ امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، امت دعوت ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا چاہیے. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت پہنچائی نہیں ہے، آپ ان کے دلوں ان کے بارے میں نفرت پھیلا کر غیر غیر کہہ کر الگ کرتے ہیں. یہاں پر نبی قومی قومی کہتے ہیں، میری قوم کہتے ہیں، ہم غیر غیر کہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اخلاق اونچی علامت ہے ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنے مار کھانے کے باوجود طائف کا بھی سفر ہوا، احد کے اندر بھی خون بہ رہا ہے، پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان کی ہدایت کے حق میں دعا کر رہے ہیں. ہم اسلام کی دعوت نہیں پہنچائے، کتنے غیر مسلم احباب کے بارے میں ہم نے دعا کیا ہے. ہمارے اڑوس، ہمارے اپنے گھر کی دیوار سے دوسرا دیوار دوسرے غیر کا ہوتا ہے، کبھی ہم نے اس کے حق میں دعا کی ہے؟ اے اللہ میرے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہے، اللہ تو اسے ہدایت دے یا اس کے کو مطمئن بنا اسلام کے خاطر. ہم نے دعا نہیں کیا، ہم کچھ بھی کرتے نہیں، بس پیر پہ پیر ڈال کر کیا ہے اپنے خاندان قبیلے کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی صحیح اخلاق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ہر جگہ جا کر سب سے پہلے ان اسلام کی دعوت دیتے، اچھے اخلاق پیش کیا کرتے تھے. یہی اخلاق مجھے اور آپ کو پیش کرنا چاہیے. یہی ایکسٹراڈنری کے بارے میں آتا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث. اس حدیث کو غور سے سنیے. ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ بد دعا کیوں نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت حالات میں بھی. اس کی بھی ایک دور اندیشی ہے. ایک مسئلہ اس سے یہاں پر معلوم ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ طفیل بن عمر دوسی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا بھائی تم دوست قبیلے سے ہو، تم دوست میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو. وہ گئے اور اسلام کی دعوت پیش کیا تو لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیا، برا بلا کہا، اللہ کے نبی کو بھی گالیاں دی. طفیل بن عمر دوسی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں قوم کو سمجھایا، بتایا، اسلام کی دعوت پیش کیا، اور مجھے اور آپ کو گالی دے رہے ہیں. ان کے حق میں بددعا کر دیجیے. آپ اللہ کے نبی، آپ ان کے حق میں بددعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے سمجھا کہ ابھی دوست کے بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دعا کیا, اللہم اتی دوسا, اللہم اہدی دوسا وأتی بہم, اللہم اہدی دوسا وأتی بہم, اے اللہ تو قبیل دوس کو ہدایت دے اور کیا کر, مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس بھیج. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی, پھر کہا دوس طفیل پھر جاؤ اپنے اسلام کی دعوت پھر پیش کرو. گئے, اسلام کی دعوت پیش کیا, پھر اطاعت و فرما بردار بن کر, مطیع و فرما بردار بن کر قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے, فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ, دوس قبیلے میں آنے والا آخری آدمی, آخری شخص میں ہی تھا, ابو ہریرہ میں تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عمر دوسی کی بات پر کھڑے ہو کر بد دعا دیتے, کیا آج ابو ہریرہ جیسی شخصیت ہمیں ملتی کیا؟ ابو ہریرہ جیسی شخصیت ہمیں ملتی کیا؟ ابو ہریرہ کتنی بڑی شخصیت ہے, راوی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا کون آدمی تھا, کون صحابی تھے, کس کی شخصیت تھی؟ وہ ابو ہریرہ ہی تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی بد دعا نہیں دیے, بہت کم واقعات ہمیں ملتے ہیں بد دعا کے, ورنہ اللہ کے رسول بد دعا نہیں دیے. اگر بد دعا دیتے تو کیا ابو ہریرہ آتے, اتنی بڑی شخصیت ہمیں ملتی, اتنی بڑی ذخیرہ حدیث کا علم ہمیں ملتا نہیں. اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں, دعا کی دعا دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیے, قربان جائیے, ان کی دعا کی وجہ سے ابو ہریرہ شخصیت ایک شخصیت نکلی اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اور حدیث کا علم سیکھا اور حدیث کے بہت سارے علم کو انہوں نے جمع کیا. آج ہم ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے, ایک صلہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. صلح حدیبیہ کے وقت, حدیبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ ایک جگہ ہے, وہاں پر مشرکین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند مطلب اصلاحی باتیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کیوں رکے اور کیوں انہوں نے وہاں پر مصالحہ کی باتیں کیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا خواب سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر جا رہے تھے اور مشرکین مکہ نے روک لگا دیا. وہاں صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اخلاق معلوم ہوتے ہیں. حدیبیہ کے وقت کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی شرائط, کیسی کیسی کنڈیشنز انہوں نے رکھا. آپ پڑھیے, 4 شرائط انہوں نے رکھے. کیسے تھے؟ پورے مشرکین کے حق میں, مسلمانوں کو کوئی بھی پسند نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آ رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں آ رہے تھے. محمد الرسول اللہ کو مٹایا گیا. اگر تم رسول اللہ ہوتا تو تمہارے جب لڑائی نہیں ہوتی. محمد بن عبداللہ لکھیے, ہم تمہیں محمد بن عبداللہ سے جانتے ہیں. محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھایا گیا. اللہ اکبر. ایسی بہت ساری باتیں ہوئی تھی. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو نہیں تھے. تم ایسے شرائط رکھتے ہو, اللہ کے نبی نے شرائط کو مان لیا, جھگڑا نہیں کیا. بعض مسلمان ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ہوتا ہے کہ بار بار انہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی عادت رہتی. ہر دن لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, ہر دن لڑائی جھگڑا. اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہے انہیں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. کسی نے کسی طریقے سے کسی ایک آدمی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہی ہے. اللہ کے نبی لڑاکو نہیں تھے, لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غصہ کرنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے, نرم دل تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے, سخت دل کے ہوتے تو یہ صحابہ جو اطراف آپ کے پاس بیٹھے ہوئے نا, کبھی کے دور ہو جاتے, چھڑ جاتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صلح حدیبیہ کے بعد ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ایسے ایسے شرائط وہ لگا رہے تھے، ایسے ایسے شرائط وہ رکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لو يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله لآتيناهم إياها. لیکن ہم نے کیا کہا دیکھیے، واللہ لو يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله لآتيناهم إياها. اللہ کی قسم، آج کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے، کعبے کی تقدس کو بچانے کے لیے، کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے جس لیول کا بھی وہ اگر ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی جس لیول کا بھی اگر شرائط رکھنا چاہتے ہیں، شرطیں رکھنا چاہتے ہیں، میں ان تمام شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ان تمام شرطوں پر اترنے کے لیے تیار ہوں. جس لیول کا بھی اگر شرط رکھنا چاہیں مشرکین، میں ان تمام شرطوں پر اترنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مان لیے پورے شرائط کو. آگے کیا ہوا؟ کتنا زور شور سے اسلام پھیلا. مسلمان کافروں کے درمیان جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، ان تمام لڑائیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان غیر مسلم مسلمان پریشان تھے. اور یہاں پر اس مسئلے میں ایک مسئلہ یہ بات یہ بھی آئی تھی کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی. 10 سال میں دیکھیے کیا کچھ ہوا، کیسا کچھ ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب شانت ہو گئے. ادھر مشرکین بھی کا شانتی میں ہے، امن میں ہے، مسلمان بھی شانتی میں امن میں ہے. لڑائی کر کے، جنگ کر کے، فساد کر کے یا سب سکون میں آ گئے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں. چلو بھائی جنگ ختم ہو گئی، دعوت کا کام بھی ختم. سوچا کیا؟ نہیں سوچا. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں سوچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اب جب امن آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بڑے بڑے ملکوں، بڑے بڑے کنٹریز جو بادشاہ ہے ان کی طرف خطوط بھیج رہے ہیں. اب ادھر ہمارے ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہمارے ابو سفیان تجارت آدمی تھے اور کاروباری آدمی تھے. کاروبار جیسے ہی سوچتا ہے. ایک داعی، ایک اسلام پسند آدمی، ایک شریعت پسند آدمی، ہمیشہ اس کی سوچ دنیا اور آخرت کو لے کر چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت کا کام تھا. صحابہ اکرام کے طرح بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد والدہ خطوط دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. اور ابو سفیان تجارتی آدمی تھے، قافلہ لے کر بزنس کے کام سے وہ نکل پڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے اس میں سے ایک بادشاہ تھا ہرقل بادشاہ تھا. ہرقل بادشاہ کی جو ملکیت تھی، مفسر تفسیر نگاروں نے لکھا کہ تقریباً جو ہے 35 یا 37 ملک اس کے اندر آیا کرتے تھے. بہت بڑا احاطہ تھا اس کی بادشاہت کا، بہت بڑا بادشاہ تھا. جب اس کے دربار میں خط پہنچا اللہ کے نبی کا تو ہرقل نے ان کے درباریوں کو پوچھا کہ جاؤ اپنے بازار میں کوئی عرب قافلہ ہو تو اسے لے کر آؤ. عرب قافلہ ہو تو اسے لے کر آؤ. تو درباری گئے اور ابو سفیان کو پکڑ کر لائے. دونوں بھی دشمن ہیں. ہرقل بھی تو اسلام کا دشمن ہے اور ابو سفیان بھی اسلام کے دشمن ہے. دونوں دشمن آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ یہ ملتا ہے، جب کسی آدمی کے اچھے اخلاق ہو، بہترین اخلاق ہو، دشمن بھی اس کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیسے؟ دیکھیے ہرقل نے پوچھا کہ محمد تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، محمد تمہارے درمیان نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک دشمن دوسرے دشمن کو پوچھ رہے ہیں. دیکھیں اخلاق کی گواہی دشمن کی زبانی دشمن کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دشمن کی زبانی دوسرے دشمن کے سامنے کیسے پیش کر رہے ہیں. ایک دشمن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، نبی کے اخلاق کو بتا کر دشمن کے سامنے دعوت کا کام کر رہا ہے. ابھی وہ بھی دشمن ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بتا کر دعوت کا کام پیش کر رہا ہے. کیسے اخلاق ہے, دشمن بھی ان کے اخلاق کیا ہے سے متاثر ہو جائے. اللہ ہرقل نے کیا پوچھا, فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكَذِبِ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكَذِبِ, کیا تم اس آدمی پر جھوٹے الزام یا تہمت لگایا کبھی؟ جھوٹ بولنا نہیں, جھوٹ ہونے کا کبھی الزام لگایا؟ قبل ان یکون ما قال, نبی ہونے سے پہلے, نبوت کے بعد نہیں, نبی ہونے سے پہلے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام تو لگا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں, کبھی ہم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. فہل یغدر, کیا وہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا؟ قبل ان یکون ما قال, نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی کسی کو دھوکہ دیا محمد نے؟ تو کہا نہیں, کبھی دھوکہ نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور بریک دا اگریمنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاہدے کو کبھی نہیں توڑا, کبھی نہیں توڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور معاہدے کو نہیں توڑا. ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیرت میں لکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کی بات ہوئی تھی کہ 10 سال ہمارے تمہارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, صرف اس معاہدے کے ہوئے 17 مہینے ہوئے, صرف 17 مہینے ہوئے. 10 سال کی بات ہوئی لیکن صرف 17 مہینے ہوئے تھے. ابو سفیان معاہدے کو توڑ دیا. ابو سفیان نے معاہدے کو توڑا, اللہ کے نبی نے معاہدے کو نہیں توڑا. اللہ کے نبی نے کبھی معاہدے کو نہیں دیا, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے. دیکھیے فتح مکہ سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ابو سفیان اور عباس رضی اللہ عنہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں دیکھو بھائی, عباس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو معاف کر سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو معاف کر سکتے, لیکن مجھے معاف نہیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں نا, مجھے ہرگز اللہ کے نبی معاف نہیں کرتے. کیوں؟ جب کبھی بھی جنگیں ہوئی تو اس میں پیسہ لگانے والا, خرچ کرنے والا, فائنانس کرنے والا میں تھا. اور جنگوں میں جو فائنانس کرتی ہیں تو حکومت, کوئی بھی حکومت خاموش نہیں بیٹھتی, اس کو سزائے موت سناتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہرگز معاف نہیں کرتے تھے. عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کوئی مسلمان کسی غیر کو پناہ دیتا ہے تو میں بھی اسے پناہ دے دوں گا, میں بھی اسے پناہ دوں گا. عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, اے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی, میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی. بس یہ اس بات سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے پناہ دے دی, چلو میں نے بھی پناہ دے دی, میں نے بھی پناہ دے دی. 21 سالہ دشمنی, 21 ایئرس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی. 21 سالہ دشمنی 20 پر 1 سالہ دشمنی لمحوں میں ختم کر دیا. کہا کہ میں نے بھی, تم نے پناہ دے دے تو میں نے بھی پناہ دے دی, چلو میں نے پناہ دے دی. لیکن میری اور آپ کی, ہمارے ہر کوئی مسلمان کا اگر کوئی کسی کو معاف کرنا ہو تو کیا بولتے, ارے اتنے جلدی معاف کرتے, اتنے جلدی معاف کریں, کہیں کو معاف کریں, تھوڑا پولیسوں کو دینا تھا, تھوڑا ستانا تھا, تھوڑا پھرا کے معاف کرنا تھا, بہت پھرانا تھا, اسے پھرا کے معاف کرنا تھا تاکہ اس کے پورے چپل گھس جائے, پورے آنے والی نسل یاد رکھے. یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کی نہیں ہے. 21 سالہ دشمنی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہم پر کوئی دشمن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی دشمنی کی گئی تھی, جان کا خطرہ تھا, قتل کرنے کی سازشیں بھی کی انہوں نے, کیسی کیسی تکلیفیں دی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحوں میں ابو سفیان کو معاف کر دیا, اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی عزت عطا کی ابو سفیان کو. کہا وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبُو سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ, وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبُو سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ.
فتح مکہ کے موقع خریداری جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اعلان سنتے ہی تمام لوگ مشرکین جو غیر مسلم تھے، اب اسلام قبول نہیں کیے، ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، امن محفوظ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر بس نہیں ہوا، جگہ بس نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کیا بڑے آدمی جی آپ، بڑے آدمی گاؤں اتنا چھوٹا گھر بنا دیے، یہ کہہ کر لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان کا گھر چھوٹا ہو رہا ہے، جگہ بس نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوگا اسے بھی امن ہے، اسے بھی امن ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنے اچھے اخلاق ہیں میرے اور آپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے کردار ہے، یہ کردار صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اخلاق پہ کیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور عمدہ اخلاق تھے، اچھے اخلاق تھے، جو واقعات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق پیش کیا کرتے تھے۔ سیرت کا بہت بڑا گہرا علم ہے، بہت بڑا گہرا مطالعہ آپ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اخلاق پیش کیا کرتے تھے۔ بخاری کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، مشہور حدیث ہے، جنازہ گزرتا ہے، وہ یہودی کا جنازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی انہا جنازۃ الیہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیست نفس، وہ انسانی جان نہیں ہے؟ ارے موت کسی کی بھی ہو تو کیا بھائی، مشرک کی ہو، کافر کی ہو، منافق کی ہو، یہود کی ہو، نصارہ کسی کی بھی ہو، ہر انسان کی موت سے ہر انسان دوسرا انسان عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی اور حدیث کے الفاظ ہے بخبز و اہالۃ سنخہ، بخبز و اہالۃ سنخہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا کر جب رکھا تو اترا ہوا سالن، سالن کیسا تھا؟ اترا ہوا سالن اور روٹی، سوکھی روٹی رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھیے، اسی اترے ہوئے سالن اور سوکھی روٹی سے دعوت کو قبول فرما کر آئے۔ کیا اخلاق ہے، کیسے اخلاق ہے۔ آج ہم دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکائے رہتے ہیں، اچھے اچھے سالن رہتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، نام لگا کے آتے ہیں، اس میں نمک کم تھا، اس میں مسالہ زیادہ تھا، اس میں مرچی زیادہ تھی۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ عادت چھوڑ دیجئے، اونچی سوچ رکھیے، ہائی ویژن ہائی ہو ہمارا، چھوٹے موٹے باتوں میں آ کر لڑائی جھگڑا مت کیجیے، اخلاق کو اچھے بنائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2820، 2820 کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس۔ تین اخلاق بتائے، تین چیزیں بتائی گئی۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور واشجع الناس، بڑے بہادر انسان تھے، اللہ کے نبی بہت بہادر تھے۔ واجود الناس، جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، کیا ہے؟ دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی فیاض انسان تھے، ہمیں بھی دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اخلاق ہے عدل و انصاف کا پے کرتے ہیں، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف میں بھی کیا ہے؟ اخلاق کی بہترین صفت ہے۔ قبیلہ بنی خزیمہ عورت جو ہے اس چوری کرتی ہے، چوری میں پکڑ جاتی ہے، پکڑ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، خاص صحابی رہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہنے والے صحابی، ان کو بیچ میں سفارش بنا کر بیچتے ہیں، ریکمنڈیشن کر کے بیچتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بہت اونچا قبیلہ ہے، اونچا خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں بڑے عزت دار ہے۔ کیا ہے اسلامی قانون، کیا ہے اسلامی تعلیمات، کیا بات آتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہی حکم ہے، یہی حد ہے۔ اور قبیلے بنو خزیمہ، بنو مخزوم، قبیلے بنی مخزوم کی نامی عورت، ایک عورت نے چوری کی، چوری میں پکڑے گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دیا، کیا ہے، انہیں عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ تو سزا میں تخفیف کے لیے، سزا میں ہلکے کے لیے دوسرے صحابی کو بیچ میں ریکمنڈیشن لے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حد کو میں توڑ دوں،
اللہ رب العالمین نے جو حد مجھ پر نافذ کیا ہے، جو مجھ پر اتارا ہے، اس حد کے خلاف میں کروں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسے ضرور ہاتھ کاٹتا، میں اس کے ضرور ہاتھ کاٹتا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے ساتھ اچھے تھے، وہی جانوروں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے، جانوروں کے حق میں بڑے مہربان تھے۔ آج کیا کہتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے ایسے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، شاید ہوتا ہے ابھی آپ کے یو پی کے اندر ہی کیا ہے یہ ابھی بیان چل رہا ہے گوشت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو فاحسن الذبح، اچھی طریقے سے ذبح کرو، فاحسن القتلہ، اچھی طریقے سے اسے قتل کرو، اچھی طرح سے ذبح کرو۔ ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو تیزی کر لو، ایک جانور کو ذبح کرتے ہو دوسرے سامنے مت رکھو، اس کے جذبات کا لحاظ رکھو، اس کو تڑپا کر تکلیف دے کر مت مارو۔ یہ کیا تعلیمات ہیں اللہ کے نبی کے؟ اچھے تعلیمات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانوروں کے بارے میں تھے، وہی پرندوں کے سلسلے میں بھی بڑے اچھے رحم دل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو ہم نے فرأیناہ حمرۃ معها فرخان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ چڑیا ہے نا، چڑیا کے دونوں چوزوں کو دیکھا، چھوٹے بچوں کو، تو ہم کیا کیا، وہ دو چوزوں کو ہم نے لے کر رکھا، تو فجاءت تعرش، فرشتہ، حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے کہ چڑیا باقاعدہ پر فرفڑانے لگا اللہ کے نبی کے سامنے آ کر، فرفڑانے لگا، فرمانے لگا اللہ کے نبی کے پاس آ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من فجع هذا بولدها، من فجع هذا بولدها، اس کو اس کے بچوں کے ساتھ کس نے جدا کیا، کس نے جدا کیا اس کے بچوں کو؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے جدا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ردوها الیہ، جاؤ ان کو لوٹا دو، ان بچوں کو لوٹا دو۔ دیکھیے اللہ کے نبی پرندوں کے سلسلے میں کتنے اچھے بڑے مہربان ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، جہاں چنٹیوں کی بستی ہے، منحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے چنٹیوں کی بستی کو جلا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرق هذه، کس نے جلا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے قلنا نحن، اللہ کے نبی ہم نے جلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، الا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، کسی کے لیے زیب نہیں دیتا، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے آگ کا عذاب دے، آگ کا عذاب دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو یہ اخلاق ہے انسان کے ساتھ، کیسے اخلاق پیش آئے، انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ہر چیز کے حق میں میرے نبی، اللہ کے نبی، آخری پیغمبر، سید المرسلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے، جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ انہی اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ان اخلاق کو اپنائیں۔ ہم نے بہت سارے اخلاق کی باتیں سنے ہیں، تو یہ بھی اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعات کی روشنی میں ہم نے سنے ہیں، تو ہمیں بھی کیا ہے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اچھے عقائد ہے، اچھے بات ہے، اچھے اخلاق ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھنا نہیں چاہتے، کوئی ہم کو دھوکہ دینا ہم پسند نہیں کرتے، تو ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہر کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچے۔ اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس من ينفعهم للناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے لوگوں میں جو دوسروں کو بھلا کرتا ہے، ہمیشہ بھلائی کرنے کی کوشش کرے، اور بھلائی میں اچھی بہترین چیز اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے، ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر
मैदान में हमें सब्र इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, गुस्से को पीने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे बिरादरान वतन हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनके हक में हमें हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और उमर के हक में दुआ किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी, तो उमर जैसे बहादुर इंसान मिले, तो हमें भी दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला किसकी दुआ में तासीर रखा होगा, उसकी दुआ की वजह से किसी गैर मुस्लिम ऐसे इंसान को हिदायत दे जिसकी वजह से क्या मुसलमान को फिर ताकत मिले। तो हमें भी क्या है, कोशिश के साथ दुआएं भी करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अल्लाह रमजान मुबारक के इस महीने में जो भी इस्लाही प्रोग्राम हमारे जो भी बहनें और भाई कर रहे हैं, अल्लाह उनके प्रोग्राम के करने की तौफीक कबूल फरमा, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह इनको इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमा। जो लोगों की इस्लाह के खातिर, जो लोगों की इस्लाह में हमेशा जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी निअमत है ऑनलाइन क्लासेस, इन क्लासेस का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक के जो भी इबादतें हमसे हो रही हैं, इन तमाम इबादतों को शर्फ कबूलियत से नवाज, रोज़ों को तो कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, सदका खैरात को कबूल फरमा। अल्लाह बार बार हमारी ज़िंदगियों में रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमा। अल्लाह हर बार सेहत व आफियत के आलम में हमें रमजान मुबारक का नसीब फरमा। अल्लाह रमजान मुबारक का महीना पर साया फिगन हो चुका है, एक हिस्सा उसका गुजर चुका है। अल्लाह जिस तरीके से हमें कदर करना है वैसे हम कदर नहीं कर रहे हैं, लाचार मजबूर बेबस है। अल्लाह हमारी कोताहियों को तू माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, अल्लाह डेली आकर आलिमों की बातें सुनकर उनसे इल्म हासिल करते हैं, जो भी माँ और बहनें और भाई यहाँ पर हाजिर हुए हैं, अल्लाह उनकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह उनको अपने मकसद में पाकीज़ा और जायज मकासद में उन्हें कामयाब अता फरमा। आमीन। बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम शेखना अल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपसे बहुत ही इस्तिफादा किया, और आपने हमारे लिए अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला। मैं अपने सामईन के लिए ये बात बता दूं कि शेख मोहतरम का अभी दरस कुरान किसी मकाम पर था, लेकिन हमने शेख मोहतरम से सुबह ही राबता किया, और इसके बावजूद भी शेख मोहतरम ने हमें वक्त दिया। हम इस पर बेइंतहा आपके शुक्रगुजार हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आपको और ज़्यादा दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा आपसे दीन के काम ले, और जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला आपसे ले उन्हें शर्फ कबूलियत अता करे। इसी पर मैं आज के नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आप सब दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।